اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و اشرف الانبیاء و اصحاب اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8ویں ہجری میں پیش آنے والے 3 جنگوں کو مختصراً جانیں گے۔ جنگ متا۔ 8ویں ہجری کے جمادی الاول میں جنگ متا پیش آئی۔ سیریا کے بارڈر پر ایک گاؤں تھا متا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سب سے اہم اور شدید ترین جنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے رولر کو ایک خط لکھا اور حارث بن عمیر کے ہاتھوں بھیجا۔ راستے میں ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس زمانے میں سفیر اور قاصد کا قتل کرنا بدترین جرم سمجھا جاتا تھا اور اس کا مطلب ہوتا تھا جنگ کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اپنی آرمی تیار کی جس میں 3000 مرد تھے۔ زید بن حارث آرمی کو لیڈ کر رہے تھے۔ ان کے ختم کیے جانے پر جعفر بن ابو طالب ان کو ریپلیس کرنے والے تھے اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیتے۔ سامنے کی فوج میں 2 لاکھ لوگ تھے۔ مسلمانوں نے کبھی اتنی بڑی فوج کا سامنا نہیں کیا تھا۔ زید بن حارث، جعفر بن ابو طالب، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ ان تینوں کے بعد خالد بن ولید کو لیڈر بنایا گیا۔ انہوں نے اپنے اسٹریٹجیز کے تحت الگ طریقے سے انکاؤنٹر کیا جس سے سامنے والی فوج خوفزدہ ہو گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ مسلمان آرمی واپس مدینہ آ گئی۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کا مقصد تو پورا نہیں ہوا جو کہ حارث کے قتل کا بدلہ لینا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں بہت دور تک مسلمانوں کی جیت کا امپیکٹ ہوا۔ اس جنگ کو جیش الامرا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ذات السلاسل کیمپین اور خدرہ کیمپینز بھی ہوئے۔ فتح مکہ اسلام کے نئے دور کا اہم واقعہ تھا۔ بنو بکر اور بنو خزا 2 قبیلے تھے جن میں پہلے سے دشمنی تھی۔ حدیبیہ کی ٹریٹی کے بعد بنو بکر قبیلے نے قریش کو جوائن کیا اور بنو خزا قبیلے نے مسلمانوں کو۔ معاہدے کو توڑتے ہوئے بنو بکر نے بنو خزا پر اٹیک کیا۔ قریش نے بھی بنو بکر کا ساتھ دیا۔ قریش نے بھی معاہدے کو توڑا۔ قریش نے اپنے سردار ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ وہاں ان کی بیٹی حبیبہ، ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہم سب نے ان کی کوئی مدد کرنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ابو سفیان مکہ لوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیک کرنے کا اعلان کیا، لیکن یہ کسی کو نہیں بتایا کہ کہاں اٹیک کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مردوں کا ایک گروپ نارتھ کی طرف بھیجا جس سے یہ غلط امپریشن ہو کہ فوج سیریا کی طرف جا رہی ہے۔ عین موقع پر اناؤنس کیا کہ مکہ کی طرف سب کو جانا ہے۔ جب مکہ جانے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تب حتیب بن ابی بلتا کا انسیڈنٹ ہوا جس میں انہوں نے قریش کو چپکے سے خط بھیجا ایک عورت کے ہاتھوں یہ بتانے کے لیے کہ مکہ پر اٹیک ہونے والا ہے۔ ایسا انہوں نے اپنی فیملی کی سیفٹی کے لیے کیا جو مکہ میں تھی۔ اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وحی آئی۔ اس عورت کو اور پھر حتیب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اگر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کے ارادے کے بارے میں بتا دوں تو وہ اس احسان کے بدلے ان کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور بدری صحابہ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اس واقعے کا منشن سورہ ممتحنہ میں ہے۔ 10,000 مسلمان رمضان کے مہینے میں مکہ پہنچے۔ راستے میں ان کی ملاقات عباس بن عبد المطلب سے ہوئی جو اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے آئے تھے۔ وہ لاسٹ مہاجر تھے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ بھی ملے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ابو سفیان بن حرب نے بھی اسلام قبول کیا۔ مکہ کے سرداروں میں اب صرف وہی باقی تھے اور اب انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ہم مکہ میں داخل ہوں گے۔ جو بھی حرم میں ہوگا وہ سیف ہوگا، جو اپنے گھر میں ہوگا وہ سیف ہوگا، اور جو ابو سفیان کے گھر ہوگا وہ سیف ہوگا۔ مسلم آرمی مکہ کی طرف بڑھی۔ خالد بن ولید، زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن جراح آرمی کے لیڈرز تھے۔ مکہ میں وہ الگ الگ ڈائریکشن سے داخل ہوئے۔
انہیں انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ کسی کا قتل نہ کرے، صرف ڈیفینس ہی کرے۔ تقریباً 2 مسلمان اور 20 قریش مارے گئے۔ 20 رمضان 8 ہجری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کے طور پر داخل ہوئے۔ 21 سال کی مشقت کے بعد اپنے شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اپنی اونٹنی پر بیٹھے اللہ کی حمد اور شکر کرتے ہوئے۔ وہ کعبہ کی طرف بڑھے، اپنی اونٹنی پر طواف کیا، کعبے میں موجود 360 بتوں کو اپنی لاٹھی سے ڈسٹروائے کیا، سورہ اسراء کی آیتیں پڑھتے ہوئے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چابیاں منگوائی، اس میں گئے اور اس میں موجود ہر شرکیہ چیز کو ڈسٹروائے کیا۔ وہاں موجود لوگوں کو ایک خطبہ دیا، بلال رضی اللہ عنہ کو وہاں اذان دینے کو کہا، سوائے 8-10 لوگوں کے سب کو معاف کیا، اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ کئی لوگوں نے اس موقع پر اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کو دی۔ فتح مکہ ایک منفرد کانکویسٹ تھا، اس میں نہ لڑائی ہوئی، نہ مال غنیمت حاصل ہوا، نہ جنگی قیدی لیے گئے، نہ زمین لی گئی۔ جنگ حنین۔ فتح مکہ کے بعد کئی عرب قبائل نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، کچھ طاقتور اور مغرور قبیلوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ جنگ ہوئی تھی مسلمانوں اور ثقیف، حوازن اور کچھ چھوٹے ٹرائبز کے درمیان۔ یہ طائف اور اس کے آس پاس کے ٹرائبز تھے۔ شوال کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے 12,000 لوگوں کے ساتھ۔ 10,000 وہ تھے جو مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 مکہ میں جنہوں نے جسٹ اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام سے ویپنز ادھار لیے۔ طائف کی آرمی میں 20,000 لوگ تھے۔ مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ اسلحہ، گھوڑے اور اونٹ تھے، تعداد میں بھی وہ اتنے زیادہ کسی جنگ میں نہیں تھے۔ بڑی فوج اور زیادہ ویپنز وغیرہ دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہم شکست نہیں کھا سکتے۔ ان کا ایسا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو بہترین یا ناقابل شکست نہ سمجھو۔ مالک بن عوف دشمن آرمی کا جنرل لیڈر تھا۔ اپنی آرمی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عورتیں، بچے، دولت، اونٹ اور بھیڑ ساتھ لے چلا۔ یہ علامت تھی کہ وہ بہت کانفیڈنٹ تھا اور یہ کانفیڈنس ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں ساتھ لیے چلنے کا مقصد یہ تھا کہ مرد اپنی فیملیز اور جائیداد کی حفاظت کے لیے سخت لڑیں۔ مسلمان حنین پہنچے۔ مالک بن عوف کی آرمی وہاں پہلے پہنچ چکی تھی اور چھپ کر تھی۔ دونوں آرمیز کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں آرمیز نے شدت سے لڑائی کی۔ دشمن کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں نے ان کے اونٹ، ہتھیار اور مویشی اپنے قبضے میں لے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں نے طائف میں محاصرہ کیا، وہاں بھی بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، اتنا زیادہ کہ مسلمانوں نے اب تک اتنا نہیں کیا تھا۔ دشمن کی چال سب ساتھ لے چلنے کی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ پرزنرز آف وار میں ایک شائمہ تھی۔ اس نے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہیں پائے تو انہوں نے اپنی پیٹھ پر ایک داغ دکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں انہیں کاٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت دی، پھر انہیں آزاد کر دیا۔ اس جنگ میں چاروں خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم زخمی ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ جا کر عمرہ کیا اور پھر مدینہ چلے گئے۔ 8 سال پہلے ایک خوف زدہ مہاجر کے طور پر مدینہ آئے تھے اور اس دن مکہ کو فتح کر کے اور شرک اور جہالت سے پاک کر کے۔ آج کا سیشن یہاں اینڈ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔